ان کے دل سے شمع نور نکلنے نہ پائے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا پیغام ہے، یہ حضور کا پیغام ہے، صحابہ کا پیغام ہے۔ اسی پیغام کو لے کر حضرات علماء، بزرگان دین، حضرات صحابہ، اولیاء اللہ، تابعین، تبع تابعین، پوری دنیا کر لے کر پھرے ہیں، چلے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہوا، مسیلمہ کذاب۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سختی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اسی طرح سے دوسرے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، تمام صحابہ نے، تمام نبی کے دیوانوں نے، تمام صحابہ جو حضور علیہ السلام پر اپنی جان کو نچھاور کرتے تھے، انہوں نے سختی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور واصل جہنم کیا۔ میرے بزرگوں، دوستو، ہمارا بھی اور آپ کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے۔ تو امام مہدی محمد بن عبداللہ مکہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ کم وقت میں موٹا موٹا عقیدہ، موٹی موٹی بات میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں۔ ہمیں ان باتوں کو اپنے ذہن اور دل کے نہا خانوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ان کو بٹھا کر کے رکھیں آپ کہ کہاں پر اس طرح کا فتنہ سر ابھار رہا ہے۔ اگر آپ کے محلہ میں، ہمارے محلہ میں، ہمارے ٹولہ میں، ہمارے کسی ادارے میں، ہمارے کسی مسلمان بھائی کو بہکایا جا رہا ہے اور اس عقیدہ کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے مقامی علماء کے پاس جائیں، ان کو اس فتنہ سے آگاہ کریں، ان کو بتائیں کہ اس طرح کا فتنہ ہمارے محلے میں آیا ہے۔ ابھی ٹیرا گاج کے علاقے کے اندر یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، اسی طرح سے دوسرے ذرائع ہیں، نیٹ ورکنگ کا زمانہ ہے، ویڈیو اور دوسری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے پاس آ جاتی ہیں۔ وہاں پر ایک آدمی شکیل بن حنیف کو امام مہدی مان چکا ہے، علماء کے لاکھ سمجھانے کے باوجود، بتانے کے باوجود کہ امام مہدی وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، وہ امام مہدی نہیں ہے۔ امام مہدی تو وہ ہوں گے جو مکہ کے اندر پیدا ہوں گے، کسی بات میں اختلاف ہوگا اور وہاں سے وہ بھاگ کر کے مدینہ طیبہ آ جائیں گے، پھر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ وہاں پر پہنچیں گے اور حرم شریف کے پاس، کعبۃ اللہ شریف کے پاس بیٹھ کر کے اللہ کی یاد میں لگے ہوں گے۔ تو اس زمانے کے موقر علماء، معتبر علماء، اہل اللہ، بزرگان دین، وہ پہچان جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں۔ جو نشانات، جو آثار، جو علامتیں، جو پریچے کے جو مثال اور واقعات، جو چیزیں بتلائی گئی ہیں، وہ چیزیں دیکھ کر کے ان کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں، آپ ہی امام مہدی ہیں۔ پھر وہ امام مہدی پوری دنیا کے اندر امن و شانتی کے ساتھ حکومت کریں گے، راج کریں گے، روب دبدبا ہوگا، مسلمانوں کی خوشحالی ہوگی۔ وہ امام مہدی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، آج سیتامڑھی کے اندر کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی دربھنگا کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ امام مہدی نہیں ہے، یہ جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے۔ پورے ہندوستان نہیں بلکہ پورے عالم، پوری دنیا کے مسلمانوں اور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ شکیل بن حنیف اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اسلامی عقیدہ کی روشنی میں، ختم نبوت کی روشنی میں، امام مہدی کے جو تذکرے احادیث کی کتابوں کے اندر آئے ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر آئے ہیں، ان تمام چیزوں کی روشنی کے اندر شکیل بن حنیف خود اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو اس کو مانے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہے، جو اس کو اپنا امام مانے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جس طرح سے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعوے کرنے والے لوگوں کو اگر مان لے گا کہ یہ امام مہدی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ ہیں، ان کا بھی ایمان ان کے سینے سے نکل جائے گا۔ اور اسی طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے بارے میں آپ حضرات، ہم لوگ بیانوں کے اندر، جلسوں کے اندر
علماء کی زبانی سنتے رہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جب انگریز ہندوستان کے اندر تھا، جب مسلمان علماء مجاہد بن کر کے انگریزوں کو بھگانے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، مسلمانوں کی مسجدیں شہید کی جا رہی تھیں، مدارس پر بلڈوزر چلایا جا رہا تھا، خانقاہوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، غلاموں کو، نبی کے غلاموں کو، نبی کے دیوانوں کو جیل کی سلاخوں کے اندر ٹھوسا جا رہا تھا، اس وقت جب علماء کو سوروں کی کھال کے اندر لپیٹ کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا، دریا راوی کے اندر سور کی کھالوں میں لپیٹ کر کے پھینک دیا جاتا تھا اور اوپر سے گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا، آگ کے انگارے میں علماء کو لٹایا جاتا تھا، ان کی چمڑی ادھیری جاتی تھی اور ہاتھیوں پر چڑھا کر کے گولیوں کا نشانہ بناتے تھے، سولی پر چڑھاتے تھے۔ ایسے موقع پر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ دعویٰ کرتے کرتے اس نے یہ دعویٰ تک کر دیا کہ میں حضرت آدم ہوں، میں حضرت سیس ہوں، میں حضرت موسیٰ ہوں، میں حضرت عیسیٰ ہوں، میں حضرت لوط ہوں، میں حضرت نوح ہوں، میں حضرت موسیٰ ہوں، میں حضرت عیسیٰ ہوں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اس فتنے کا تدارک اور دفاع حضرات علماء نے کیا، پوری دنیا کے اندر چپا چپا کے اندر علماء پھیل گئے، اور اس عقیدے کے خلاف سب سے زیادہ جس طبقہ نے، جہاں کے علماء نے کام کیا اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے قدم بڑھایا، وہ حضرات علماء کرام جن کا تعلق دیوبند سے ہے، حضرات اکابر علماء دیوبند نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے اس عقیدے کا اور اس فتنے کا بھرپور مقابلہ کیا، دنیا کی جس عدالت میں ان کو جانا پڑا وہاں پر گئے اور انہوں نے برجستہ کہا، ببانگے دو حل کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ہے، مردود ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس پر اللہ کی لعنت، یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کس آدمی کو نبوت کا تاج پہنانا ہے، رسالت کا تاج پہنانا ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو عورتوں سے عشق کرتا تھا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو بھنگ کھاتا تھا، جو چرس کھاتا تھا، جو عورتوں کے کپڑے کو سونگھتا تھا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو بہکی بہکی باتیں کرتا تھا، رقص و سرور کی محفل میں جاتا تھا، بھلا ایسا آدمی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ کوئی شریف آدمی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ شریف آدمی کی فہرست میں، لسٹ میں اس کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے 104 ممالک نے اور وہاں کی حکومتوں نے مل کر کے متفقہ طور پر مسلمان بھائیوں یہ فتویٰ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر، ان کو ماننے والا کافر، مشرک، ان سے سلام کلام کرنے والا کافر، ان کو امام ماننے والا کافر، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، اور ان سے اذان دلوانا، ان کے یہاں بیٹوں کا رشتہ کرنا، بیٹیوں کو ان کے یہاں سے لانا، یہ قطعاً جائز نہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ ان سے لین دین تک حرام ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، دنیا کی تمام عدالتوں نے ان کے کافر ہونے کا متفقہ طور پر فیصلہ سنا دیا۔ حضرات علماء کرام، جمہور علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ اور فتویٰ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کافر ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، آج وہی فرقہ ختم نہیں ہوا، نیست و نابود نہیں ہوا، وہ فرقہ جگہ جگہ کام کر رہا ہے۔ ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا گھر ہے ڈوریا، ڈوریا سے پہلے ہے بشن پور مارکیٹ، آپ سب نے دیکھا ہے، جاتے رہتے ہوں گے، بڑی مارکیٹ ہے۔ وہاں سے ایک متصل گاؤں ہے تیگھریا اور کنیا باری جاتے ہوئے، یعنی بڑی کنیا باری جو بڑی بستی ہے،
وہاں پر جاتے ہوئے اس سے پہلے اس کو چھوٹا کنیا باری بولتے ہیں۔ اس بستی کے اندر کئی نوجوان مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدے سے متاثر ہو گئے۔ جب ہم لوگوں کو معلوم ہوا، ہم نے حضرت مولانا غیاث الدین صاحب سے اور اسی طرح سے اپنے علاقے کے معتبر علماء کرام سے رابطہ کیا کہ حضرت یہاں پر کچھ اس طرح کے عقیدے کے نوجوان تیار ہو گئے ہیں جو نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ایمان کو چھین رہے ہیں، ایمان میں ڈاکہ زنی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے، کیا صورت اختیار کرنی چاہیے؟ چنانچہ اس جامع مسجد کے اندر متفقہ طور پر اور مل بیٹھ کر کے مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس میں مشورہ میں یہ طے پایا کہ جو نوجوان متاثر ہیں ان کو بلایا جائے اور ان سے ان کا عقیدہ سنایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی جس عقیدہ کو تم مان رہے ہو اس عقیدہ سے تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا، بھلے ہی امام مہدی شکیل بن حنیف کی طرح سے تمہیں 10,000 روپے دے دیے جاتے ہوں، یا اسی طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی کے دفتر سے تمہیں 50,000 روپے ماہانہ ملتے ہوں، لیکن یہ 50,000 روپے، یہ عہدے، یہ منصب جس سے تمہارا ایمان ہی برباد ہو جائے تو کیا لے کر کے جاؤ گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایمان کو پہنچانے کے لیے طائف کی گلیوں کے اندر پتھروں کی بارشیں اور خون سے لولہان ہو گئے، جوتے مبارک، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو بھائیوں کے اندر تفرقہ ڈالنے والا کہا گیا، آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد عربی رات میں بناتے ہیں، لوگوں کے پاس دن میں لے جا کر کے سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو کوئی نایاب اور پرانی کتاب مل گئی ہے جس میں دیکھ دیکھ کر کے یہ صورت بناتے ہیں، یہ آیت بناتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ایمان کو بچانے کے لیے، بنانے کے لیے راتوں میں جاگے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے وصال ہوا تو آپ کے لب مبارک پر امت کے تذکرے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج آسانی کے ساتھ ہمارا مسلمان بھائی ایمان دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے کے اندر رہیں، جہاں بھی رہیں، آپ کے جسم کے پڑکچے اڑا دے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دے، لیکن ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان بھائی، ہماری مسلمان ماں، ہماری مسلمان بہن اپنا ایمان دینے نہ پائے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی، نسلوں تک ایمان کو بچانا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، حضرات انبیاء نے، اولیاء نے، صحابہ نے اپنی اصلاح اور اپنی نسل کی فکر اور تمام طرح کی چیزیں اصلاح کی اپنی ذات سے شروع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب وصال کا وقت ہوا تو اپنے بیٹوں کو بلایا۔ آج اگر ہمارے دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہم کیا کریں گے کہ بیٹا کشن گنج میں ہم نے 2 کٹھا زمین خریدی ہے، موٹیشن نہیں ہوا ہے، موٹیشن کر لینا۔ بہادر گنج SBI برانچ میں 2 لاکھ روپے ہیں، یہ کام کر لینا، وہ کام کر لینا۔ ہماری نصیحت بظاہر ہم اور آپ یہی کریں گے، لیکن ایک نبی امت کو اور پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ آخری کام نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا آخری کام کیا ہونا چاہیے؟ ایمان کی فکر، اپنی اولاد کو ایمان پر جمے رہنے کی وصیت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا، مکان کے بارے میں نہیں، دکان کے بارے میں نہیں، کھیت کھلیان کے بارے میں نہیں، تجارت کے بارے میں نہیں، عہدہ کے بارے میں نہیں، منصب کے بارے میں نہیں، کیا پوچھ رہے ہیں مسلمان بھائیوں؟ ہمارے لیے سبق ہے یا آپ کے لیے سبق ہے؟ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے، عالم اسلام کے اندر بسنے والا جمیع مسلمین مسلمات کے لیے سبق ہے۔ فرمایا، سوال کیا اپنے بیٹوں سے، کیا سوال کیا کہ میرے بیٹوں بتاؤ، میرے جانے کے بعد تم کس کو رب مانو گے؟ کیا سوال کر رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد کس کو رب مانو گے؟ یعنی
ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان کے اوپر جمے رہو گے کہ نہیں رہو گے. پوچھ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے. اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں. جو بیٹے جواب دے رہے تھے وہ بیٹے بھی بعد میں چل کر کے نبی ہوئے, پیغمبر ہوئے, اللہ کے اوتار بنے. بیٹوں نے کہا اے میرے ابو جان, آپ کے رب کی عبادت کریں گے, اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے, ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے. اس امت کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے. جاتے جاتے ایمان کی فکر کر رہے ہیں. ہم اور آپ ایمان کی فکر کر رہے ہیں. ہمارا بیٹا کلمہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا, غسل کے فرائض جانتا ہے کہ نہیں جانتا, تیمم کے فرائض, وضو کے فرائض جانتا ہے کہ نہیں جانتا, آخری نبی کون ہے, ان کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا کیا, عقیدہ ختم نبوت, اس کے بارے میں ہم اور آپ فکر کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. ہماری نئی نسل کا حال یہ ہے, نئی جنریشن کا حال یہ ہے کہ 8 سال کا, 10 سال کا, 12 سال کا بچہ منشیات کا عادی ہو گیا ہے. کہاں گیا گھر کا بڑا, کہاں گیا گھر کا ذمہ دار, نگہبان, سرپرست. کل قیامت کے میدان میں اپنی نسلوں کے بارے میں, ماتحت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کیا, مواخذہ نہیں ہوگا, پوچھ نہیں ہوگی کہ اولاد کی آپ نے کس انداز میں تربیت کی, بچہ آپ کا کیوں بگڑا, منشیات کا عادی کیوں بنا, نشہ خور کیوں بنا. کیا ہم سے اور آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر آدمی اپنے ماتحت کے بارے میں سوال اس سے پوچھا جائے گا. تمہارے نگراں کے بارے میں, تمہارے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. اس نسل کو کیا ہو گیا ہے, مسلمانوں کو کیا ہوا, مسلمانوں کو کہاں جانا چاہیے تھا, اوج ثریا پر مقام بنانا چاہیے تھا. ہمارا منصب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس شاندار گھر ہو جائے, ہمارے پاس بلڈنگیں ہو جائیں. یہ دنیاوی تقاضے اور ضرورتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارا مطمع نظر یہ نہیں ہے, ہمارا مشن اور ہدف یہ نہیں ہے, ہمارا ٹارگیٹ یہ نہیں ہے. رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, رسول اللہ کے کلمہ کو پوری دنیا تک پھیلانے کا مشن اور عزم ہمارا عزم ہے. مسلمان بھائیوں, اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں. یہ جلسے اسی لیے ہیں, ہمارے کانوں کو, دلوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ اس واسطے ہے کہ ہمارا رشتہ نبی سے مرتے دم تک باقی رہے, شریعت سے باقی رہے, قرآن سے باقی